ہوتا ہے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, یہ حال ہے. اور وہ لوگ کتوں کو کھلا رہے ہیں, وہ بھی کہاں سے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ویب سائٹوں پر امیزون وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ آرڈر دیتے ہیں, کتوں کا کھانا آ رہا ہے, آن لائن منگا رہے کتوں کا, اور ماں باپ ترس رہے. ہنسنے کی بات نہیں. ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کے پہلے حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ میری دولت میں, میرے مال میں سب سے پہلا حقدار کون ہے, میں کس پہ خرچہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں باپ. اور ماں باپ میں بھی ماں باپ سے پہلے ماں کا حق. پہلے ماں, پھر کون, پھر ماں, پھر کون, پھر ماں کا. ماں کے بعد کون؟ تو تیرا باپ. اور باپ کے بعد کون؟ پھر جو تمہارے خون کے اور دودھ کے رشتہ دار ہے وہ. اس لیے کہ مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسہ بنانے سے زیادہ, حج کو جانے سے زیادہ اگر سب سے زیادہ کہیں خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے. لیکن آج ماں باپ بہت تڑپ رہے ہیں. یہ پورے ہندوستان کا یہ سروے ہے, میری آنکھوں دیکھا حال ہے. ماں باپ پر جتنا بولوں میرا تو جی نہیں بھرتا, کیونکہ آج ماں باپ ترس رہے ہیں, ماں باپ تڑپ رہے ہیں, ماں باپ محبت کو ترس گئے. اولاد آج ماں باپ سے محبت نہیں کرتی, رشتہ دار محبت کو ترس گئے. ارے جو دوست تم نے بنائے ہیں ان کے ساتھ رات میں 3 بجے تک بیٹھتے ہو, جن سے تم نے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں, روزانہ ان پہ فون پہ گفتگو کرتے ہو. اور جو ماں باپ ہیں وہ ترستے کہ اولاد خیریت تو پوچھے, اولاد خیریت پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے. رسول اللہ نے معیار دیا ہے, داڑھی کتنی بھی بڑھا لے, ٹوپی کتنی بھی خوبصورت پہن لے, کتنے بھی بڑے پیر سے مرید ہو جا, کتنے بھی بڑے مدرسے سے فارغ ہو جا, کتنا بھی بڑا صوفی بن جا, کچھ بھی بن جا, رسول اللہ نے بتایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ. اگر ماں باپ راضی ہے تو آسمانوں کا خالق خدا بھی تجھ سے راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی تجھ سے ناراض ہے. جاؤ آج ہر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو ہے. کہیں پر بچے کھلا تو رہے ہیں, کپڑے تو دے رہے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں, ماں باپ کے ساتھ انداز زندگی اچھا نہیں ہے. نوجوان ہوتے ہیں آپے کے باہر ہیں, اور رہی صحیح کسر پھر عورتیں بھی پوری کر دیتی ہیں کہ اگر شوہر کا جھکاؤ زیادہ ماں باپ کی طرف ہو تو عورت ناراض ہونے لگتی, بیوی ناراض ہونے لگتی. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کی جنت کو برباد مت کرو. تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے, اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے. اگر تم اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کر رہی ہو تو تم اپنے شوہر کے کوئی خیر خواہ نہیں ہو. تم سے بڑا کوئی شوہر کا دشمن نہیں ہو سکتا. کیا کوئی دوست بھی کسی کو جنت سے دور کرتا ہے؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو بھائی کے گھر پہنچا کر, بہن کے گھر پہنچا کے, منتھلی خرچہ پہنچا کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو میں تو ہر مہینے باپ کو 5,000 دیتا ہوں, 10,000. تو تیرا باپ تیرے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ باپ نے تو تجھے اپنے گھر میں پیدا کیا, باپ نے تو تجھے اپنے گھر میں پالا, ماں نے تو تجھے اپنے بستر پہ پالا, اور تو بڑا ہو گیا تو تو اپنے ماں باپ کو بہن کے گھر پہنچا کے خرچہ دے رہا ہے. یہ روٹی کا ٹکڑا تو لوگ کتے اور بلی کو بھی دے دیتے ہیں. اگر جنت میں جانے کا خواب ہے تو اپنی جنت سے قریب رہو دنیا میں, اور اپنی جنت کو اپنے سے قریب رکھو. کتنے پاگل ہیں لوگ, اپنی جنت کو گھر سے باہر نکال کر جنت کا خواب دیکھتے ہیں, اپنی جنت سے دور ہو کر جنت کے قریب آنے کا خواب دیکھتے ہیں. اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھو. صرف روٹی کھلانے سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, صرف کپڑا دینے سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, بلکہ یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کا ایک انداز ہے. ایک صحابی آئے, میرا عنوان یہ نہیں تھا, لیکن میں چونکہ اصلاح معاشرہ کی فیلڈ کا آدمی ہوں, میری طبیعت یہ ہے کہ قوم سدھرے, اور یہ جلسوں میں اسی لیے آتا ہوں کہ کچھ بات کسی کے دماغ میں آ گئی اور اس کے ماں باپ جو ہے اگر کہ وہ وفادار ہو گیا, اپنی غلطی دور کر لی تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چیخنا چلانا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت, پورا تو نہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فائدہ دے رہا ہے. میں پونا کے قریب احمد نگر ایک شہر ہے, وہاں کے ایک دیہات میں تقریر کر رہا تھا. ایک ہندو بھائی بیٹھا ہوا دور سے سن رہا تھا.
میں وہاں ماں باپ کی شان بیان کرنے کے، یہ تو وہ عنوان ہے جو ہر مذہب کا عنوان، ہر گھر کا عنوان ہے۔ تقریر کے بعد اس نے دوسرے دن ہمارے وہاں کے احمد نگر کے نگراں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نمبر لینے رابطہ کر، ان کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو مولانا کو آپ نے بلایا تھا تو میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر، اپنی بہن کے گھر پہنچا دیا تھا، لیکن صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ماں کو میں اپنے گھر لے آیا۔ غیر مسلم ماں کی عظمت کی تقریر سن کے سدھر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا نہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر سے سننا ادھر سے نکلا، لیکن سب ایسے نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے، اگر تم خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ، ایک صحابی اور ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، کھلانا پلانا نہیں، صرف خدمت ان کی ہر ضرورت کا خیال کرو، اور ان کو طلب سے پہلے دو، ان کو طلب سے زیادہ دو۔ اور ایک چیز میری دل و دماغ میں بٹھا لو، جب ہم بچے تھے نا، جیسے اسکول سے آتے تھے، آپ بھی بچے تھے، ہم بھی تھے، اسکول سے جیسے آتے تھے گھر میں آ کے کیسے، امی کدھر ہے، ایسے ہی نا، ماں کدھر ہے، اماں کدھر ہے، اگر اماں کہیں چلی گئی تو رونا آتا تھا، اماں چھوڑ کے کہاں چلی گئی، ہے نا۔ تو بچپنے میں ہم کو ہمارے جتنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس جملے کو دل پہ لکھ لینا، یہ میرے دل کا درد ہے، بچپنے میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، جوانی میں ہم پہنچتے ہیں اور ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کو اولاد کی اتنی ہی طلب اور ضرورت ہوتی ہے جیسے بچپنے میں اولاد کو ماں باپ کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ماں باپ کے بغیر بچپنے میں نہیں رہ سکتا، ویسے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کتنا بھی اچھا کھلاؤ، کتنا بھی اچھا پلاؤ، کتنے بھی اچھے ان کو بستر دے دو، کتنی بھی خوشی دے دو، موبائل دے دو، اگر تم ان سے دور ہو تو ان کو خوشی نہیں ہے۔ جیسے بچپن میں ماں باپ سے دور رہ کر تمہیں خوشی نہیں تھی، ویسے بڑھاپے میں ماں باپ تم سے دور رہ کر کے خوش نہیں ہوتے، مگر چونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بول نہیں پاتے، اس لیے اپنے ماں باپ کو قریب رکھو، ان کے قریب رہو۔ وہ بیمار پڑے ان کے پیر دبائیے، ان کے ہاتھ چوم کے نکلیے، ان کے پیر چومیے، ان کو اچھا کھلائیے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، ان کی خوشی کا خیال کیجئے، ان کی ناراضگی سے بچیے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ غور کرنا، بہنوں کی خاص توجہ، بہت ساری اولاد ماں باپ کو چاہ کر بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ پاتی، کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ساس سسر کو پسند نہیں کرتی زیادہ۔ لیکن میں اپنی بہنوں کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا، آج بھی کہتا ہوں، اگر آج تم بہو ہو، کل تم ساس بننے والی ہو۔ اگر تم نے آج اپنے ساس سسر کو گھر سے نکلوایا تو کل تمہاری آنے والی بہویں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ اس لیے بد دعا مت لو، اور زندگی میں کوشش کرنا دعا لینے کی، اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی، اور ہزاروں گنا اتنا برباد نہیں کرتے جہاں کسی کی بد دعا برباد کرتے۔ زندگی میں دعا لو، اگر کامیابی چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، دعا لو، بد دعا مت لو۔ آج بد دعا کے سوا کیا ہے؟ اور جو زبان کی بد دعا ہوتی ہے وہی ضروری نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ سہتے جاتے ہیں۔ زبان سے بد دعا جو نکلتی ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی، جو چپ رہنے والے کی دل کی آہ انسان کو برباد کرتی۔ بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے بادشاہ جیلوں میں نظر آئے، بڑے بڑے تاجدار بھیک مانگتے نظر آئے۔ بد دعا وہ چیز ہے، آپ بد دعا کو سمجھتے کیا ہیں؟ ارے کتوں کی اور جانوروں کی بد دعاؤں نے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا، ماں باپ کی بد دعا کیا چیز ہے؟ اس لیے کبھی ماں باپ کی بد دعا نے ولایت چھنوا دی، اور ماں باپ کی دعا نے مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ دعا لو۔ بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور میری ماں اتنی بیمار ہے کہ بستر پہ پاخانہ کرتی ہے، اور میں اپنی ماں کا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، میرے بچپن میں میری ماں نے میرا پاخانہ دھلا، اب ماں کے بڈھی ہونے کے بعد میں اس کا پاخانہ دھل رہا ہوں، برابری تو ہو گئی نا آقا؟ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ برابر ہو گیا معاملہ؟
حضور نے مسکرا کے کہا نہیں، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا، یہ برابر ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور نے میں نہیں کہا وہ کیوں؟ کہا جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ میرا بیٹا جلدی بڑا ہو جائے، اور جب تم لوگ بوڑھے ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ اس کو جلدی سے اٹھا لے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ ماں باپ ہزار پاخانہ دھل کر بھی کبھی ہماری موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، اور ماں باپ تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، پیسہ جاتا ہے ہاسپٹل میں تو اولاد کہتی ہے اللہ ان کو اٹھا لے، بہت تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ کیوں، ارے اٹھانے کی بات کرنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو طاقت دے دے، کیونکہ یہ دعا والے ہاتھ تمہارے سروں پر رہے۔ اور یاد رکھنا یہ عنوان الگ ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو میں ذہن میں رکھ کر کے کبھی گفتگو کروں گا۔ ہر ترقی یافتہ بندے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا کا ہاتھ ہے۔ ماں باپ کی دعا ہٹ جائے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ یہ دنیا بیکار ہے، دنیا فضول ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا مکر ہے، دنیا فریب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ انسان اس کا نام پیش کیجئے، میں فوراً انشاءاللہ اس کے بعد اس کے ماں باپ کی دعا ثابت کروں گا۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر دائمی ترقی کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔